فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ گرامی قدر سامعین، اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اس کی بڑی مہربانی ہے، وہ ہمیں مسلمان رکھے اور اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ لیکن بڑا دکھ ہوتا ہے، یقین مانیے بڑا رنجیدہ ہوں، بڑا دل گرفتہ ہوں۔ سوشل میڈیا آج کی مجبوری ہے۔ میں نے دیکھا ایک پول ہو رہا تھا، پول ایک چل رہا تھا، نماز کس چیز سے روکتی ہے۔ اس میں الٹ آپشن بھی ہوتے ہیں، ایک صحیح بھی ہوتا ہے۔ اس میں ایک آپشن تھا حلال سے، دوسرا تھا حرام سے، تیسرا تھا غالباً روزگار سے یا اس طرح کی کوئی چیز تھی۔ میری عادت ہے میں کلک کر دیتا ہوں۔ میں نے جب اسے حرام سے کلک کیا تو وہ 100% نہیں تھا، 98% تھا۔ آپ حیران ہوں گے کہ اس میں سے 2% نے کہا تھا کہ نماز حلال سے روکتی ہے۔ 2% کا مطلب جانتے ہیں آپ؟ کبھی پراپرٹی کا کام کر کے دیکھیں اور کوئی 1 کروڑ کا سودا لے کر دیں اور اس میں سے 2% کمیشن لیں، پھر دیکھیں کتنی بنتی ہے۔ میرے بھائیوں، 2% مسلمان کہہ رہے ہیں کہ نماز حلال سے روکتی ہے۔ جس مسلمان معاشرے کا یہ حال ہوگا، اس مسلمان معاشرے سے پوچھا جائے گا ہمارے نبی کون ہیں تو وہ کہیں گے علی علیہ الصلاۃ والسلام۔ آخری پیغمبر کون ہیں؟ علی علیہ الصلاۃ والسلام۔ جائیے آپ میرے ساتھ، اس میں جھوٹ کی کوئی بات نہیں ہے، ملتان چلے جائیے، اس طرف کی یہ جو ہمارا وسطی پنجاب ہے اس کی طرف جائیں اور دیکھیں، لوگوں سے پوچھیں۔ اور یہ جو آپ کے اینکر اور یہ جو مائک لیے پھرتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں، وہ جو حضرت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں انہیں نماز نہیں آتی، انہیں کلمہ نہیں آتا، انہیں آیت الکرسی نہیں آتی، انہیں دعائے قنوت نہیں آتی۔ ہماری نمازوں کا جب یہ حال ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسے ہم رحمت کی امید کریں گے؟ یہ بات یاد رکھیے کہ جس طرح کے اعمال آپ اوپر بھیجیں گے، اسی طرح کے فیصلے اوپر سے ہو کر واپس زمین پر آئیں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اللہ رب العزت کسی کے اوپر ظلم اور ستم نہیں کرتا، بلکہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے جس نے فساد برپا کر دیا ہے، زمین پر بھی اور پانیوں پر بھی۔ ہماری نمازوں کا عالم یہ ہے کہ اول تو ہمارے 5% نمازی نہیں، جو نمازی نہیں ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے، ان میں سے 2% کہتے ہیں نماز حلال سے روکتی ہے۔ کسے اپنے حال دل سنائیں، کس سے کہیں، کس کے آگے جا کے روئیں؟ یہ 15 دن کی تبلیغی جماعت 15 دنوں کے بعد یہ کام 24 گھنٹے کرنے کا تھا، لیکن میرے بھائیوں ہم دنیا دار اتنے ہو چکے ہیں کہ ہم مہینے کے بعد، 15 دنوں کے بعد، 1 ہفتے کے بعد امی پور بنگلہ کے قریب ایک گاؤں ہے 29 چک، وہاں پہ میں نے کام شروع کیا
وہاں پہ وہ ساتھی جو نماز کبھی چھوڑتے تھے کبھی پڑھتے تھے، وہ کہنے لگ گئے جی روز کرو جی گشت، اگر یہ کسی کو یقین نہ آئے تو میرے ساتھ چلے، میں آپ کو وہ بندے ملاتا ہوں جو کہتے ہیں جی اسی روز ٹائم دوا روز مغرب تو بعد اپنے بھراواں نوں جا کے ملنا۔ یقین کرو 3 کہ 4 گشت کیتے اسی اتھے، تے جے نمازی اتھے مثال 50 سی نا تے ہن اس ویلے 100 نمازی اتھے۔ وہ کوئی کسی کو جا کے کہے تو صحیح یار، آپ ملیں گے ہی 15 دنوں کے بعد تو کیا کر لیں گے؟ لیکن یہ بات بھی یاد رکھیے 15 دن کے بعد بھی بڑی غنیمت ہے۔ وہ علاقے جہاں پہ کچھ بھی نہیں ہو رہا، دین تو مٹے گا۔ جہاں نماز مٹے گی، دین کا ستون، وہاں پورے کا پورا دین دھڑام سے نیچے گر جائے گا۔ نماز کو ہم نے کیا سمجھا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ میرے محترم مسلمان بھائیوں، آج جہاں پہ جو بندے ہمارے مسلمان بھائی ہیں وہ دیکھیں اپنے گھر میں، ان کے اپنے گھروں میں 100% نمازی موجود نہیں ہے۔ 100% نمازی کا مطلب ہوتا ہے صبح صادق طلوع ہوئی، مسلمان کا دن شروع ہو گیا۔ لیکن اگر مسلمان سویا ہوا ہے تو میرے بھائیوں معذرت کے ساتھ پھر بر صغیر کے علماء رعایت دیتے ہیں، حجاز مقدس کے کوئی عالم دین رعایت نہیں دیتا۔ وہ کہتے ہیں بے نمازی اسی طرح کافر ہے جس طرح ایک عیسائی کافر ہے۔ بے نمازی اسی طرح کافر ہے جس طرح ایک سکھ اور ایک ہندو اور ایک یہودی کافر ہے، اسی طرح ایک بے نمازی کافر ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ تے جے کسی نہ گل کر لو کہندا اللہ نوں کیڑا نمازاں دی لوڑ آ، تے جے نہیں لوڑ تے انہیں تانوں کادے واسطے تہاڈے تے فرض کیتیاں؟ کنیاں دتیاں سی؟ 50۔ تے بھلا ہوئے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا، اللہ انہاں دی زندگی کرے، اللہ انہاں نوں ہور عزت دے۔ وہ 50 تو گھٹ کرا کرا کے 5 رہ گئیں۔ وہ پھر کہندے سی حضرت تشریف لے جاؤ، تہاڈی مہربانی ہے 5 نہیں جے پڑھیاں جانیاں۔ میرے بھائیوں، جو ہمارے سینے کا تمغہ تھا، جو ہمارے ماتھے کا جھومر تھا، اسے ہم قرض سمجھنے لگ جائیں تو کیا کریں؟ یہی حال ہوگا۔ پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں میرے بھائی، مجھے شرم آتی ہے اپنے رب کی طرف بار بار واپس جاتے ہوئے۔ اللہ رب العزت کی رحمت نے کیا آواز لگائی، میرے محبوب ہم نے اپنے اصولوں کو کبھی نہیں بدلا، نمازیں 50 ہی رہیں گی، پڑھیں گے 5، ثواب کتنے کا؟ اللہ، پڑھو گے 5 تے ثواب 50 دا، تے 5 بھی نہ پڑھیاں جان، 5 بھی نہ پوریاں ہون، ایک مسلمان دی یہ شان ہی نہیں۔ مسلمان کی شان یہ ہے، وہ اللہ والے سے کسی نے پوچھا، استاد محترم اللہ ان کی زندگی میں برکت کرے، ابو سیف محمد جمیل الرحمہ انسٹیٹیوٹ کے بڑے شیخ الحدیث ہیں، کوئی بچہ ان سے پوچھتا ہے استاد جی کتنے بجے نماز ہے؟ وہ کہتے ہیں 2:55 پہ۔ عصر کی نماز کتنے بجے ہے؟ 2:55 پہ۔ وہ اذان کا وقت بتاتے ہیں، جماعت کا وقت نہیں بتاتے، اذان کا بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں نماز کا ٹائم شروع ہو گیا، اس ٹائم تمہیں مسجد ہونا چاہیے۔ دیکھیے بلاوا کس کی طرف سے ہے، بلاوا کس کی طرف سے ہے؟ وہ احکم الحاکمین رب جس کی ساری کائنات کے اوپر بادشاہی ہے، جس کا تصرف، جس کی قوت اور طاقت، اس کے ارادے کا نام کن ہے۔ وہ کن کہے نہ کہے، ارادہ کرے اس کا کام ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے یا معاشر الجن والانس، اے جن و انس، کتنے بڑے بڑے طاقتور جن ہیں، کتنے بڑے بڑے طاقتور بندے ہیں، کیا کچھ کر دیتے ہیں۔ کہتا ہے زمین و آسمان کے کناروں سے نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ، لا تنفذون الا بسلطان،
اور تم زور کے سوا تو نکل سکتے ہی نہیں۔ زور والا کون ہے؟ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ احکم الحاکمین۔ اندازہ کیجئے ساری شریعت، سارا دین، جبریل امین آسمانوں سے لے کر نیچے زمین کی طرف آئے، جب نماز کی باری آئی اللہ نے اپنے محبوب کو آسمانوں پہ بلا لی، آجا میرے محبوب تجھے تحفہ دوں۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اوپر تشریف لے گئے، اوپر گئے، جنت دیکھی، جہنم دیکھی، اللہ اکبر، اللہ رب العزت کی تجلیات کو دیکھا۔ اور یاد رکھیے امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج والی رات اپنے رب کو نہیں دیکھا۔ پھر اس آیت کا کیا معنی ہے؟ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، جہاں پہ آتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، ایک قوس کا فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی کم، تو وہ کون تھے؟ وہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ اللہ رب العزت سے باتیں نہیں ہوئی۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اللہ نے وہاں پہ بھی وحی کی ہے، اس کے لیے اللہ نے اوپر بلایا، میرے محبوب یہ نماز ہے۔ اور میرے محبوب نے واپس آ کر کیا بتایا؟ سنیے ذرا، میرے محبوب نے فرمایا میں نے اللہ رب العزت کے فرشتوں کو دیکھا ہے، کچھ اللہ نے جب سے پیدا کیے ہیں قیام کی حالت میں ہے۔ یہ حالت کون سی ہے؟ نماز کی۔ یہ حالت کون سی ہے؟ نماز کی۔ میرے محبوب نے فرمایا کچھ رکوع کی حالت میں ہے۔ یہ حالت کون سی ہے؟ نماز کی۔ میرے محبوب نے فرمایا کچھ ایسے ہیں جو سجدے میں ہیں اور قیامت تک سجدے میں رہیں گے۔ یہ حالت کون سی ہے؟ وہ نماز تے اللہ نو ایتھوں تک پسند ہے، نماز تو اللہ کو یہاں تک پسند ہے۔ اور ایک بالشت کے برابر بھی میرے محبوب نے فرمایا جگہ خالی نہیں ہے جہاں پہ فرشتے عبادت نہ کر رہے۔ عبادت دی شکل کیڑی ہے؟ نماز دی۔ اسی نماز نو کی سمجھا؟ اسی کی سمجھا؟ ایویں ہی نماز کی طرف دعوت دینے والوں کو کیا سمجھا؟ ایویں ہی۔ میرے بھائیو کان کھول کے سن لو، رب اکبر کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کل قیامت کا دن ہوگا، آپ کو پتہ چل جائے گا، لیکن اس ویلے منیا کی منیا۔ کل قیامت کا دن ہوگا، ایک دائی اور ایک مبلغ کی نامہ اعمال میں سے حج نکلیں گے، عمرے نکلیں گے، زکاتیں نکلیں گی، صدقہ و خیرات نکلے گا، تہجد نکلے گی، اشراق نکلے گی، نمازیں پڑھی جائیں گی، قرآن مجید کی تلاوت ڈھیر ساری نکلے گی۔ یا اللہ یہ اعمال تو میرے نہیں۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے میرے بندے یہ تیرے نہیں ہیں، یہ ان کے ہیں جن کو تو نے نماز پہ لگایا تھا، مسجد کا راستہ بتایا تھا، وہ کرنے لگ گئے، میں نے ان کے ثواب میں بھی کمی نہیں کی، میں نے تیرے نامہ اعمال میں بھی یہ ثواب لکھ دیا۔ وہ کہتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اس سے بہتر بات کس کی ہے؟ جو اللہ کی طرف بلائے۔ سبحان اللہ، اللہ کی طرف بلائے۔ اور میرے بھائیوں کوئی کسی کو بری بات کہہ جائے 2-3 گھنٹے تک اس کا دماغ ٹکانے نہیں رہتا، کہنا یار مینوں کیڑی پیڑی گل کر گئے۔ آپ اللہ کی بات کرو گے اور اللہ رب العزت راضی نہیں ہوگا۔ وہ تے سجنوں اینی چھیتی راضی ہوندا، او گناہگار نو کہندا روئی نہ میرے اگے، اے میرے اللہ۔ وہ کہتا ہے رونا نہیں، صحیح حدیث میں ہے میرے محبوب نے فرمایا تمہاری آنکھوں میں تھوڑا سا پانی آ جائے، تھوڑا سا پانی آ جائے ندامت کا، وہ اللہ کہتا ہے 70 سال کے گناہ ہیں، 60 سال کے گناہ ہیں، 100 سال کے گناہ ہیں، فرشتوں میری رحمت کی چادر ڈال دو، چھپا دو ان گناہوں کو۔ کیا کیا ہے اس نے؟ ندامت کے آنسو نہیں، قطرہ وہ ہوتا ہے جو بہہ جاتا ہے، قطرہ بہہ جاتا ہے، جو نہ بہے وہ قطرہ نہیں ہوتا۔ آنکھوں میں صرف چھلک جائے پانی، باہر گال پہ نہ نکلے، اللہ پھر بھی راضی ہو جاتا ہے۔ اس کو راضی کرنا تو آسان ہی بڑا ہے۔ پچھلی زندگی کے جتنے گناہ ہیں اس دروازے پہ آؤ، 2 رکھتے اپنے رب سے کہو یا اللہ بھول گیا سی، غلط ٹرین پہ بہ گیا میں۔ اور میرے بھائیوں غلط ٹرین پہ سوار ہو گئے ہو، اللہ کا واسطہ ہے اگلے اسٹیشن پہ اتر جاؤ، لمبا پینڈا نہ کرو کہ واپسی ناممکن ہو جائے۔ آ جاؤ، اللہ کی رحمت آوازیں لگا رہی ہے، آوازیں لگا رہی ہے۔ دیکھو
یہ دیکھو اللہ کی طرف سے مؤذن آوازیں دے رہا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ آواز کس کی ہے؟ ایک پولیس والے کی آواز لگ جائے نا، بندہ نماز نہیں پڑھتا، کہنا پہلے میں چودھری صاحب کی گل سونا وا، اللہ دی قسم اسی اللہ رب العزت نوں اس دنیا دے نکمے چودھری جنہ بھی نہیں سمجھے۔ وہ نکما مہمان جڑا کدی کتائی ساڈے کول آندا تے نماز بھی نہیں پڑھتا سی، وہ نماز چھڑ دینے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایمانداری سے بتاؤ، جھوٹ تو نہیں بول رہا؟ ایسا ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ ہمارا رنگ اس کے اوپر چڑھے، اسے نماز پڑھنی پڑ جائے، ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ آیا جی پرونا بیٹھا سی، ہن کی کریے؟ میرے بھائیو اسے اٹھاؤ، جس طرح اپنے کسی بھائی کو کہتے ہو نا، اور نہیں اج میں تینوں چاہ پین تو بغیر نہیں جان دینا، اج پانی پین تو بغیر نہیں جان، پانی پلاؤ، نہیں وہ گٹ پھڑ لیندے، نہیں جی نہیں ہن تسی مل گئے۔ اسی طرح ہی کسے دن اپنے بھرا دا گٹ پھڑو، انہوں کہا یار میں تینوں نماز پڑھے بغیر نہیں جان دینا۔ نہ میرے ویر نہیں، نماز پڑھے بغیر نہیں جانا، وہ گٹ پھڑ لو۔ گٹ پھڑتے ہیں، یہ نماز واری شرم آتی سانو؟ نماز واری کی ہوندا؟ پیسے لگاؤ، اس کی خوشنودی حاصل کرو، اللہ کی بھی حاصل کرو، لیکن نماز سے اللہ کی خوشنودی نہیں ملتی۔ یہ نماز کیا ہے؟ اور میرے بھائیوں، اللہ رب العزت آپ کو ڈسپلنڈ ہونا مانگتا ہے، ڈسپلنڈ۔ نماز کیا ہے؟ ڈسپلنڈ حالت ہے، سارے منظم ہیں، یکجان ہیں۔ اللہ اکبر امام نے کہا، آپ امام سے پہلے نہیں کہہ سکتے۔ امام نے ہاتھ باندھ لیے اللہ اکبر کہہ کے، آپ نے ہاتھ باندھ لیے۔ اب امام کھڑا ہے، آپ بھی کھڑے ہیں، امام کھڑا ہے آپ بھی کھڑے ہیں، امام جب تک رکوع میں نہیں جائے گا نہیں جا سکتے۔ یہ ہے اجتماعیت، پیچھے چلنا ہے۔ جس طرح نماز میں امام کے پیچھے چلنا ہے، اسی طرح ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے پیچھے چلنا ہے۔ میں پانی پیتا ہوں، آپ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ جو بندے کو بے حیائی سے روک لیتی ہے۔ صحابی نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں بندہ ہے نماز پڑھتا ہے، فلاں فلاں کام کرتا ہے، آپ نے فرمایا ایک دن اس کی نماز اسے یہ سب کچھ چھڑوا دے گی۔ اگر کوئی گناہ ہوتا ہے، اگر کوئی اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو پریشان نہ ہونا، یوں سمجھنا کہ میری نماز میں فرق ہے، میری نماز میں فرق ہے، اللہ کی رحمت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ رب العزت آج بھی اسی طرح رحمتیں برساتا ہے، اگر کوئی لینے والا ہو۔ اگر کوئی لینے والا ہی نہ ہو، وہ اقبال نے کہا تھا ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ اللہ کی طرف سے جواب دیتا ہے جواب شکوہ میں، ہم تو مائل با کرم ہیں۔ اللہ کہتا ہے ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، مانگنے والا ہی کوئی نہیں، مانگنے والا ہی کوئی نہیں۔ میرے بھائیوں، نماز بے حیائی سے روکتی ہے، نماز برے کاموں سے روکتی ہے۔ اس نماز کا خیال کیجئے، جو میرا بھائی نماز کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، رب اکبر کی قسم یہ نماز کی طرف نہیں بلاتا، وہ اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ نماز کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، اللہ کی ہے۔ اللہ کے لیے اللہ کے بندے بنو، اور اس دھرتی کو اللہ اور اس کے رسول کا نام لے کر پاک کر دو جو گناہوں سے آلودہ ہو چکی ہے۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنے بھائی کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 10 مرتبہ، 20 مرتبہ، 100 مرتبہ۔ ایک ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل کا 1400 مرتبہ دروازہ کھٹکھٹایا ہے، 1400 مرتبہ۔ ایک مرتبہ تو لکھا ہے کہ اتنی تیز آندھی اور بارش اور طوفان محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی چیز بے چین کر رہی ہے، اے چودھری بندے دا پوت بن گیا تو سارا پنڈ ہی سدھا ہو جانا۔ وہ دروازے تے چلے گئے تے اندروں کہندا آ رہا جیڑا بھی سائل آیا نا بڑا ہی ضرورت مند ہے، انہیں جو بھی میرے کو منگیا میں انہوں دے دینا، میں مان لینی یہ گل۔
لیکن اپنی کہی ہوئی بات سے مکر گیا جب اس نے دروازہ کھول کے محمد الرسول اللہ کو دیکھا۔ فرق کیا تھا؟ فرق میرے بھائیوں یہ تھا کہ انہیں یہ تھا کہ ہمارے خاندان اور ہمارے قبیلے میں نبی نہیں آیا۔ ابو جہل اینڈ کمپنی اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، انہیں کہا یار تسی راتاں نوں قرآن بھی سن دے ہو نا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن بھی سنتے ہو، بڑی میٹھی زبان ہے، تو میٹھی زبان بھی ہے، قرآن بھی بڑا پیارا ہے، مانتے بھی ہو، تمہارا دل مانتا ہے یہ اللہ کا کلام ہے، پھر ان کی مان کیوں نہیں لیتے؟ ابو جہل کہتا ہے دراصل بات یہ ہے ان کے قبیلے نے بیت اللہ کی متولی کی، ہم نے بھی کی، انہوں نے بیت اللہ پہ مال لگایا، ہم نے بھی لگایا، انہوں نے بیت اللہ کی خدمت کی، حاجیوں کی خدمت کی، ہم نے بھی کی، لیکن اب ان کے قبیلے میں نبی آ گئے ہیں، یہ کہتا ہے میں آخری نبی ہوں، یہ تو بڑا بڑا اعزاز ہے، اسی تو نہیں مانتے انہوں۔ لو جی اے ایک طنز سی، اے ایک گل سی جڑی ابو جہل نو مجبور کر دی کہ بندہ نہ بنی۔ اور کیا ہمارے قبیلے میں نہیں آئے؟ ان کا قبیلہ اب نبوت کی وجہ سے بڑا اونچا ہو گیا ہے، لہذا ہم نہیں۔ یہ ضد جو ہے نا، ضد یہ بندے کو مروا دیتی، جہنم تک لے جاتی ہے، جیسے ابو جہل کو لے گئی۔ اور یہ لوگوں کے تانوں سے ڈرنا یہ بھی بندے کو جہنم میں لے جاتا ہے، جیسے ابو طالب کے ساتھ ہوا۔ ابو طالب کے الفاظ ہیں، کیا کہیں گی مکے کی عورتیں، اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کے مر گیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مایوس ہو گئے، اٹھ گئے، آخری وقت ہے چھوڑا، اور پھر اسی دین پر جس پر وہ تھا وہ فوت ہو گیا۔ تو مکے کی عورتوں سے ڈر کے اپنی آخرت برباد کر لی، برادری کے تانوں سے ڈر کے ہم اپنی آخرت برباد کر لیں، لوگوں کی باتوں سے ڈر کے ہم اپنی آخرت برباد کر بیٹھے اور لوگوں کو دعوت دینا چھوڑ دیں۔ ہمیں شرم آتی ہے، کسی بے شرم کو ساتھ لے جائیں، پھر دعوت دینے میں اگر آپ کو شرم آتی ہے تو کسی بے شرم کو ساتھ لے جائیں۔ تکبیر کہنے کے لیے کہا جائے تکبیر نہیں ہم کہتے، اذان کہنے کے لیے کہا جائے اذان نہیں ہم کہتے۔ کئی مسجدیں اللہ کے فضل سے ایسی بھی ہیں جہاں پہ کہتے ہیں نہیں بھائی میں پہلے تو ٹیلی فون کیتا ہے، ایسے ہوتا ہے، کہنا میں ٹیلی فون کیتا، پہلوں کیدا آیا؟ میرا آیا جی، تیرا ٹیلی فون ہے تو کہنی ہے، ایسے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ نماز بہت بڑی عبادت ہے، جس کو جو ملا نماز کی برکت سے ملا ہے۔ آپ عہد کرتے ہیں مسجد میں بیٹھ کر کہ میں پوری کوشش کراں گا، آج تو یہ نہیں کہ اج 15 دن تو بعد جماعت ہے جماعت دے نال نہیں، روزانہ ہر نماز تے میں کوشش کروں گا کسی نہ کسی گٹ پڑھن دی۔ ایک گٹ پڑھیا شیطان نے تے دوجا پھڑ لینا، میں انہوں کہنا یار نماز پڑھنی ہے۔ کوشش کرو گے، وعدہ نہیں مانگتا، وعدہ نہیں مانگتا، کوشش کرو گے نا تے روزانہ کرو گے تے ہر نماز سے کرو گے کوشش، کسے بچے نو، کسے بڑے نو، کسے بابے نو، کسے نو لے آندی، جس ایک نو لے آندا نا، یقین کرو، یقین کرو، یقین کرو، او دی نماز جڑی ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی نماز کے اجر میں کمی نہیں ہوتی، تمہارے نامہ اعمال میں اس کا اجر لکھ دیا جاتا ہے، یعنی معلوم ہویا کہ اجر پکا ملنا۔ اپنی نماز دا پتہ نہیں، او دی دا پکا ملنا، کیوں؟ محمد رسول اللہ نے فرما دیا اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اس کے اجر میں سے کوئی ایک ذرے کے برابر کمی نہیں ہوگی، لیکن آپ کو اجر پورا ملے گا۔ ایسا مطلب ہے اینے جڑی ہن نال کھلو کے پڑھ لی نا، انہوں بھاجی یقین کرو آوندی سی تے بھاویں نہیں ہوندی، انہوں تسی لے آئے نا مسلمانوں دی جماعت دے وچ کھڑا کرتا، لو او دی نماز دا ثواب تانوں ملنا ہی ملنا۔ یہ بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے، اس کی اہمیت کو جانیں، اس کی اہمیت کو سمجھیں، اور اس کے لیے دعوت دینے کے لیے کم از کم اپنی اس مسجد کے اندر 15 دنوں کے بعد اتوار والے دن کوشش کرو گے نا۔ کون کون کوشش کرے گا؟ ہم تو حاضر ہیں، ہم تو حاضر ہیں، آپ بھی انشاءاللہ ساتھ دیں گے۔ اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔